جی داڑھی کم ہونے کی صورت میں بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہگار ہوں گے؟ نہیں، کوئی گناہگار نہیں ہو، مڈانے سے گناہگار ہو. جو مڈاتے ہیں نا یہ گناہگار ہیں، جو مڈانا چھوڑ دیتے ہیں نا وہ انشاءاللہ جرم سے بچ جائیں گے. باقی مولوی حضرات کے پیمانے جو ہیں یہ بہت سخت ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے. ایسی کوئی بات نہیں. امت کے بڑے بڑے دین قدر جو لوگ ہیں نا تابعی، ان میں سے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ کاٹنے کی کوئی حد نہیں ہے، کچھ ہیں جو کہتے ہیں مٹھی ہونی چاہیے، کچھ کہتے ہیں لمبی ہونی چاہیے. مگر جیسے مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے اللہ انہیں سلامت رکھے، شیخ الحدیث ہیں بریلوی، مسلم شریف کی شرح لکھی، بے شمار صفحے لکھے انہوں نے کہ میں نے سارے مذاہب کی کتابیں دیکھی، ان کے دلائل دیکھے اور علماء سے بات کی. مجھے کہیں یہ نہیں ثبوت ملا کہ مٹھی داڑھی جو ہے واجب ہے. واجب کی کوئی دلیل نہیں ملی. حضرت ابن عمر ابو ہریرہ اگر تو ان کی پسند ہے، انہوں نے کہہ دیا ایسے کم جو ہے نجائز. عطا ابن ابی رباح ایسے مکے کے مفتی کہ ان کے ہوتے ہوئے کوئی حرم شریف میں فتویٰ نہیں دے سکتا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد آپ فرماتے ہیں اس سے بڑا عالم میں نے کوئی نہیں دیکھا. اور حسن بصری وہ کہتے ہیں کوئی حد نہیں، بس منڈانی غلط، استثار جو جڑ سے ختم، یہ گناہ، یہ چھوڑ دینی چاہیے، بڑھنے دینی چاہیے. پھر جو ذرا بڑھا لے بہت اچھا، مگر واجب نہ کوئی کہہ جو ہے نا کہ مونڈے کے برابر ہے بالکل ظلم کرتے. اور کئی تو ظالم ایسے ہیں جو صحابہ نے رکھی وہ بھی حرام، مٹھی بھی نہیں رکھتی. توبہ توبہ. ایسے کہ جنہوں نے حدیث سنائی ہے ان کو ہی کہتے ہیں کہ وہ حدیث کے مخالف. تو یہ ہم سے کچھ ضمنی سوالات ہمیں موصول ہوئے تھے. اب میں چاہوں گا کہ جو پورا نقطہ نظر ہے داڑھی کے متعلق اس کا آپ اگر خلاصہ کریں، یہ بتانا چاہیں کہ داڑھی کی دینی حیثیت کیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کسی چیز کی دینی حیثیت کو متعین کرنے کے لیے ہمیں جذبات سے بالکل الگ ہو کر سب سے پہلے اللہ کی کتاب قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے. میں نے بہت تفصیل کے ساتھ تجزیہ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ذکر بھی کہیں موجود نہیں ہے. یہ بات کہ فلاں پیغمبر نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، یہ داڑھی کے حکم کو بیان کرنے کا اسلوب نہیں ہوتا، یہ تو ایک بیان واقعہ ہے اور اس طرح کا ذکر کہیں بھی آ سکتا ہے. کوئی چیز بھی کسی جگہ اس ذیل کی بیان نہیں ہوئی. جن لوگوں نے بعض آیات سے ضمنی استدلال کیا اس کی غلطی ہم نے واضح کر دی اور یہ بتایا کہ اس میں انسان کی وہ فطرت زیر بحث ہے جو دین کی بنیاد بنتی، یعنی تزکیہ، یعنی اخلاقی تطہیر، یعنی اللہ کا تصور، یعنی ربوبیت کا اقرار. وہ چیزیں ہیں جو وہاں زیر بحث ہیں. اسی طرح سے اگر اس کے تحت بھی کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے فطرت کی حیثیت سے تو یہ دیکھا جائے گا کہ مجھے خدا نے مرد بنایا ہے، کسی کو عورت بنایا ہے، اسے اپنی اس حیثیت کو تبدیل کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ سرکشی نہیں اختیار کرنی چاہیے. ہمیں کچھ اللہ تعالیٰ نے بال اگائے ہیں، ان میں سینے پر بھی ہوتے ہیں، جسم کے دوسرے حصوں پر بھی ہوتے ہیں، زیر ناک بھی ہوتے ہیں، سر پر بھی ہوتے ہیں. ان کی تراش کیا رکھنی ہے کیا نہیں رکھنی یہ انسان کے ذوق پر چھوڑ دیا گیا ہے. اس کا فطرت کے انحراف سے سرے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو اس کی غلطی واضح کی گئی اور پھر یہ بتایا گیا کہ جو سنت ہوتی ہے، یعنی جس کو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی حیثیت سے جاری کرتے ہیں اور وہ پیغمبروں سے چلی آ رہی ہوتی ہے، آپ اس میں اضافہ بھی کرتے ہیں، ترمیم بھی کرتے ہیں، اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ملتا. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس میں کوئی اس نوعیت کی بات نہیں کہی گئی، نہ کبھی صحابہ کرام نے اس حیثیت سے اس کو منتقل کیا ہے. کچھ روایات ہیں، ان روایات میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو بعض چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، اس کو لوگوں نے غلطی سے سمجھا ہے کہ یہ داڑھی رکھنے کا حکم ہے. جب ان سب روایتوں کو آپ جمع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دو طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. یعنی ایک یہ کہ وضاقتہ کے ذیل میں اہل کتاب نے مثلاً جیسے میں نے ابو امامہ باہلی کی روایت آپ کے سامنے پیش کی اور بیان کیا، ایک بدعت اختیار کر لی تھی تو آپ نے اس کی اصلاح کی کہ یہ بدعتیں یعنی جوتے پہننے کے بارے میں، موزے پہننے کے بارے میں، داڑھی رنگنے کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ ان بدعتوں میں ان کی مخالفت کیا کرو، یہی پیغمبروں کا کام ہے. اور اسی طریقے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجوس میں بھی، اہل کتاب میں بھی اور مشرکین میں بھی متکبرین لیڈر قسم کے لوگ ایسی وضاقتہ بناتے تھے. اس کو خود حضور نے بیان کر دیا کہ چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ لیتے ہیں، بڑی بڑی مونچھیں رکھ لیتے ہیں. تو اس کو آپ نے پسند نہیں فرمایا اور یہ کہا کہ یہ متکبرانہ وضاقتہ کی چیز ہے. یہ متکبرانہ وضاقتہ کی چیز ہے، اس کو ہم نے دین کے اصول سے سمجھا. یعنی یہ جانا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تبصرہ فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں خالف المشرکین، خالف اہل الکتاب، خالف المجوس، یعنی ان کی مخالفت کرو. تو داڑیاں تو وہ رکھے ہوئے ہیں، مجھے بھی رکھے ہوئے ہیں، ان کی وضاقتہ کیسی ہے؟ وہ متکبرانہ وضاقتہ ہے. اس کے نتیجے میں تطہیر کے تقاضوں پر کوئی فرق پڑتا ہے تو پیغمبر اس کی اصلاح کرتے ہیں. اور اصولی طور پر ہم نے توجہ دلائی
کہ دین کا مقصد تزکیہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے متعین کر دیا ہے، اس کے ہر حکم کا ریلیشن اس مقصد کے ساتھ متعین کرنا پڑے گا۔ اور تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ ہم تطہیر کریں، ہم پاکیزگی اختیار کریں۔ چنانچہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب بھی دین کا آپ استقصاء کرتے ہیں اور اس کے احکام کو دیکھتے ہیں، وہاں احکام زیر بحث ہیں، یعنی ایک تو ایمان اور عقائد کی چیزیں ہیں نا، وہ الگ ہیں۔ دین کے احکام کا جب آپ استقصاء کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں عبادات ہوتی ہیں، اس میں طہارت بدن کے احکام ہوتے ہیں، اس میں طہارت خور و نوش کی چیزیں ہوتی ہیں کہ طیبات کھاؤ گے، خبائث سے اجتناب کرو گے، اور اس میں اخلاق کی تطہیر، اخلاق کے تزکیے کے احکام ہوتے ہیں۔ تو ہر چیز وہاں ہوگی۔ مونچھوں کو پست رکھنا یہ طہارت کے لیے بھی ضروری ہے، اور یہ متکبرانہ احساس کو ختم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اور اس معاملے میں جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو پوری باتیں کہی ہیں، جب ان کو آپ بالکل ٹھیک رکھ کے دیکھتے ہیں تو اس سے بھی یہی مدعا ہے کہ لوگ داڑھی رکھیں گے، مرد داڑھی رکھتے تھے، ایک لمبے عرصے تک سبھی لوگ داڑھی رکھتے رہے ہیں، یعنی تصور بھی نہیں تھا کہ داڑھی نہیں رکھی جائے گی۔ عام طور پر چند لوگ ہوتے تھے جو داڑھی منڈواتے تھے، ورنہ داڑھی رکھی جاتی تھی۔ تو اس داڑھی کی اور مونچھ کی وضاحت کیسی ہونی چاہیے؟ آپ نے بال رکھے ہیں تو کیسے رکھنے چاہیے؟ آپ نے لباس پہنا ہے تو کیسا پہننا چاہیے؟ تو یہ چیز ہے جو حدیثوں میں زیر بحث ہے، اس کو لوگوں نے داڑھی رکھنے کا حکم سمجھ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں ہمارے جلیل القدر ائمہ میں امام شافعی اس کو ایسے نہیں لیتے۔ ٹھیک، غام صاحب، داڑھی کے حوالے سے جو ایک بہت بنیادی اعتراض کیا جاتا ہے وہ یہاں پر پایہ تکمیل کو پہنچا۔ ہم اس موضوع کو یہاں پر روک کے اب دوسرے اعتراض کی طرف آتے ہیں، اور میرا احساس یہ ہے کہ جس طریقے سے داڑھی ایک بہت ہی حساسیت رکھتی ہے مسلمت امہ کے نزدیک مردوں کی حیثیت سے، اسی طرح سے جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے عورتوں کے پردے سے متعلق۔ تو اس حساسیت کا آپ ذکر کرتے ہیں صرف بر صغیر میں؟ اچھا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ جہاں جہاں شوافے ہیں وہاں اس طرح کی کوئی حساسیت نہیں ہے۔ آپ جائیں مراکش میں، آپ جائیں مصر میں، آپ کو مساجد کے ائمہ ملیں گے جن کی کوئی داڑھی نہیں ہے، اور دنیا کی اقوام میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی ایک دو نہیں، 4-5 نہیں، کروڑوں کی تعداد میں ہے جن کی داڑھی ہوتی ہی نہیں، تو ان کے حساسیت بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے یہ ہوتا نہیں اس طریقے سے۔ ٹھیک۔